بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ تفہیم الآثار کی علمی نشستوں کا سلسلہ جاری ہے، اسی سلسلے کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع خلفائے راشدین میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث کے بارے میں رجحانات کا مطالعہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ایک سوال ان کے شاگرد بھی ان سے اکثر پوچھتے تھے کہ آپ جو ہے وہ بہت کثرت سے یا آپ کی روایات بہت زیادہ ہیں بنسبت آپ کے جو خلفاء ہیں سیدنا ابو بکر، اور تو یہ کیا وجہ ہے؟ اور واقعی ایسے بھی ہے کہ سیدنا عثمان، سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر صدیق کی نسبت سیدنا علی سے روایات کافی زیادہ تعداد میں ہیں؟ جی، نسبتاً زیادہ، نسبتاً اگر آپ جو مکثرین ہیں ان سے تقابل کریں تو وہ اتنی تو نہیں ہے، کم ہوں گی۔ اچھا، نہیں ہے، لیکن پہلے تین خلفاء کے تقابل میں رکھیں تو نسبتاً زیادہ انہوں نے بیان کی ہے۔ تو یہ ان سے پوچھا جاتا تھا کہ اور اصل میں وہ ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کے ہاں باقی جو بڑے صحابہ ہیں، پہلے تینوں صحابہ اور عشرہ مبشرہ میں سے مثلاً حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں اور دوسرے، وہ بہت زیادہ محتاط تھے۔ اچھا، ٹھیک ہے، یعنی وہ بیان روایت میں بہت ہی زیادہ محتاط تھے، بہت ہی کسی موقع پہ وہ بیان کرتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رجحان لگتا ہے کہ اتنا سخت نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ اس لیے وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے اصحاب حضرت علی کا تقابل حضرت ابو ہریرہ اور ان سے نہیں کر رہے، وہ تو ان کے مقابلے میں جونیئر بالکل ٹھیک ہے لوگ ہیں نا، بالکل صحیح۔ حضرت علی کو وہ حضرت طلحہ، زبیر، سیدنا عثمان اور ان کے اصحاب سے کمپیئر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ظاہر ہے اس کے مقابلے میں حضرت علی کا جو ذخیرہ ہے وہ زیادہ ہے۔ تو وجہ اس کی ایک تو یہی ہے کہ ان کے رجحان میں اتنی اسٹرکٹنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس میں زمانے کا بھی ظاہر ہے فرق ہے۔ تو حضرت ابوبکر سے جتنی روایات مروی ہیں ان میں اور اضافہ ہوتا اگر ان کو کوئی 8-10-15 سال مل جاتے، اور ٹھیک ہے، بالکل صحیح، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ تو سیدنا علی کو ظاہر ہے کچھ وقت ان سے زیادہ بھی ملا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حالات بھی کچھ ایسے پیش آئے کہ بہت سی باتیں، بہت سے ارشادات بیان کرنے کا موقع سیدنا علی کو ملا، پہلے حضرات کو اس طرح ضرورت نہیں پیش آئی، ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ پھر یہ کہ جب یہ تشریف لے آئے مدینہ سے کوفہ، تو کوفہ میں تو پھر اب دینی لحاظ سے سب سے بڑا مرجع صحابہ میں، یعنی اس درجے کے صحابی اور تو نہیں آئے گا۔ بالکل ٹھیک، وہ آپ خود ہی تھے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن مسعود کچھ عرصہ یہاں رہ کے گئے تھے، لیکن ان کا انتقال تو عثمان کے دور میں ہو گیا تھا۔ تو اب بڑے صحابہ جو ہیں ان میں تو حضرت علی ہی اصل میں کوفہ میں تشریف لائے، بالکل ٹھیک۔ تو ان کو پھر دینی امور میں لوگوں کو تعلیم دینے، رسول اللہ صاحب کی احادیث سکھانے کا موقع بھی بالکل صحیح زیادہ ملا۔ اور پھر یہ پہلے خلیفہ ہیں جو کوفہ شفٹ ہو گئے، جی ظاہر، تو مدینے کے ماحول میں شاید ضرورت کم پڑتی ہو، ظاہر ہے مدینے میں تو سارے صحابہ نا، سارے صحابہ، اس میں حضرت علی کو اس طرح سے اہتمام کرنے کی کہ میں یہ باتیں ضرورت نہیں محسوس، باقی صحابہ کے ہاں بھی یہ ملتا ہے۔ بالکل صحیح۔ حضرت معاذ کے بارے میں تو خاص طور پہ آتا ہے، اور دوسرے صحابہ کے بارے میں کہ جو حدیثیں باقی صحابہ کو معلوم ہوتی تھیں اور وہ بیان کر رہے ہوتے تھے تو وہ پھر ضرورت نہیں سمجھتے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہاں، لیکن کوئی بات وہ سمجھتے کہ یہ میں نے سنی ہے اور وہ باقیوں نے نہیں سنی یا ان کے علم میں نہیں ہے، تو ضرورت پڑنے پر پھر وہ بیان کرتے تھے۔ جی بالکل ٹھیک، تو اس میں یعنی ضرورت، یعنی یہ اہم بات ہے کہ ہر صحابی یہ ذمہ داری اپنی نہیں سمجھ رہا کہ میں نے جو بات بھی سنی ہے وہ میں نے ضرور بیان کرنی ہے، نہیں، وہ ضرورت بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایک بات لوگوں تک پہنچ رہی ہے، باقی صحابہ بیان کر رہے ہیں، تو مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ بالکل صحیح۔ تو یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے نسبتاً سیدنا علی کو حدیث کا ذخیرہ اپنے ان مکثرین کے مقابلے میں نہیں، صحیح، جو مقلین ہیں ان کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ روایات بیان کرنے کا۔ بالکل صحیح۔ تو وہ لوگوں کو لیکن جواب جو انہوں نے دیا وہ اہم ہے۔ اچھا، یہ بھی اہم بات ہے کہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں لیکن جواب آپ نے ان کے زاویے سے دینا ہے، یا تو لوگ اس زاویے سے پوچھ رہے ہیں کہ
باقی آپ کے اصحاب نہیں بیان کرتے اور آپ بیان کرتے ہیں. تو حضرت علی یہ جواز نہیں دے رہے کہ مجھے وقت زیادہ مل گیا ہے جیسے ہم نے بیان کی ساری وجوہات. اچھا نہیں، لوگ پوچھنے والے اصل میں تشکیک کی نظر سے دیکھ. اچھا آپ کہاں سے اتنی روایتیں بیان کر رہے ہیں؟ تو وہ حضرت علی جواب میں اپنی جو حیثیت اور تعلق ہے وہ بیان کرتے. اچھا اس لیے میں بیان کرتا ہوں کہ کن تو اذا سکت تو ابتدانی. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک دوسرا اگلا جملہ ہے، میں ایک تو حضور سے خود ہی پوچھتا رہتا تھا. بالکل ٹھیک. اور اگر میں کوئی بات نہیں پوچھتا تھا تو آپ خود مجھے بتا دیتے تھے. میرا حضور سے تعلق ایسا ہے کہ مجھے اگر بہت زیادہ باتیں معلوم ہوں، گھر کی باتیں بھی معلوم ہوں، زیادہ یعنی نج کی باتیں بھی مجھے معلوم ہوں، تو سفر حضر میں بھی ساتھ رہے. حضرت عائشہ تو سفر کے مسائل میں بھیج دیتی تھی کہ سیدنا علی سے سفر کے مسئلے پوچھنے ہیں تو ان سے جا کے پوچھو. بالکل صحیح. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے دیگر خلفاء کی طرح یہ بھی وقت ضرورت احادیث کی روایت کرتے ہمیں نظر آتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ موقع بموقع ایک موقع پہ سیدنا علی نے کھڑے ہو کے پانی پیا اور کہا کہ ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسے ہی رسول اللہ کو. تو یہ بھی کوئی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی موقع ہے، کوئی ضرورت ہے اور لوگ شاید کھڑا ہونے کھو کے پانی پینے کو. ایسے ہی روایت میں بیان ہوا. جن تک یہ بات پہنچی کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا درست نہیں ہے. بعض روایات بھی ہیں. اچھا ٹھیک. تو اس کی انہوں نے وضاحت کی کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیتے تھے کھڑے ہو کر، صحابہ بھی، اور انہوں نے پھر مسجد میں کھلے میدان میں کھڑے ہو کے پی کے دکھایا تاکہ لوگوں پر یہ واضح ہو جائے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے میں بوقت ضرورت کوئی شرعی بالکل صحیح ذائقہ نہیں. پھر ایک روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی بیان کی اور یہ بھی واضح ہو رہا ہے اس کے مضمون سے کہ یہ ایک صورت کے تحت وہ بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جیسے اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا کہ تمہارا معاملہ بھی عیسیٰ ابن مریم جیسے ہوگا، کہ جیسے ان میں سے یہود نے ان سے بغض کیا اور ان کی والدہ پر گناہ کا بہتان لگایا، اور عیسائیوں نے اتنی محبت کی کہ انہیں خدا بنا دیا. تو میرے متعلق میرے بارے میں بھی دو قسم کے ہی لوگ ہوں گے، جو لوگ مجھے بغض میں میری دعوت میں بہت آگے بڑھ جائیں گے، یا میری محبت میں لوگ بہت زیادہ آگے بڑھ جائیں گے. تو یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ ساری چیزیں محسوس کر رہے ہیں اپنی سوسائٹی میں جہاں کھڑے ہیں. اور تو ان کو عملاً درپیش ہے نا، عملاً درپیش کہ ان کے معاملے میں لوگ بٹ گئے ہیں. مسلمان دو جماعتوں میں بٹ گئے. صحیح. ایک ان کے ساتھ محبت اور عقیدت کو ان کے دور میں ہی ایسی جگہ پہ لے جا رہے ہیں کہ ان کے کئی پہلوؤں کی ان کو نفی کرنا پڑ رہی. بالکل صحیح. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اس سیاسی اختلاف کی بنیاد پر ان کے جو حیثیت ہے یا ان کے جو مناقب ہیں یا ان کا جو نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو نگیٹ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. تو وہ اس تناظر میں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا. بالکل صحیح. اسی طرح سیدنا علی کا کیونکہ خوارج سے بھی واسطہ پڑا تو اس کی روایتیں بھی اس موقع پہ وہ بیان فرماتے رہے. تو جیسے عثمان کو بہت سے وہ باتیں جو ان کی ذات سے متعلق تھیں، صحیح، وہ ضرورت پڑنے پہ بیان کرنی پڑی. بالکل. تو سیدنا علی کو بھی ایسے ہی بالکل صحیح. یعنی خوارج کے خلاف ان کو قتال کرنا پڑا اور اس پر بڑے اعتراضات ہوئے. بعض بڑے صحابہ کے ہاں بھی سوالات پیدا ہوئے کیونکہ پہلی دفعہ ایک مسلمان ایک قراء کی جماعت تھی. جی نیک لوگ، ایک تو مسلمانوں سے الگ تو ہوئے تھے، اختلاف میں الگ ہو جانا تو کوئی تو باقی صحابہ میں بھی تقسیم ہو گئی تھی، لیکن وہ قراء تھے، سارے قرآن کے قاری اور نیک لوگ تھے. تو اب قراء کی جماعت کو یعنی باتیں کیا پھیلی کہ حضرت علی نے قراء کی جماعت کو قتل کر دیا. حضرت عائشہ تک یہ بات پہنچی، انہوں نے تحقیق کی آنے والوں سے کہ یہ کیا معاملہ، علی نے کن قاریوں کو کیوں قتل کر دیا. تو پھر اس پر سیدنا علی کو ان کی نشانیاں، ان کا کردار، ان کی ظاہری دینداری کا حلیہ وغیرہ، اور اس سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو فرمایا تھا، ایسے لوگ اٹھیں گے دیکھنے میں ایسے ہوں گے لیکن قرآن حلق سے نیچے نہیں جائے گا، وہ بدترین لوگ ہوں گے. بالکل صحیح.
تو وہ حدیثیں بیان کرنا پڑیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اسی طرح صحیفے میں بھی وہ ایک صحیفہ جو تھا ان کا اپنی میان میں وہ رکھا ہوتا تھا انہوں نے، اس میں بھی بعض احکام وہ لوگوں کو جی وہ کچھ بہت سی باتیں تو ان کو زبانی یاد تھیں. صحیح. لیکن کچھ وہ صحیفے کا ذکر پہلے بھی آیا. ایک ورق میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کچھ اہم باتیں وہ نوٹ کی ہوئی تھی. بالکل صحیح. اس میں قیدیوں کو چھڑانے کے، مومن کافر کے قصاص کے، صحیح حرم مدینہ کے احکام کیا ہیں اس کے، جی اور اس طرح کی اہم باتیں مذکور تھیں. بالکل صحیح. تو وہ انہوں نے رکھی بھی ہوئی تھی، اور موقع بموقع وہ کھول کے اس سے لوگوں کو وہ اہم احکام تھے ٹھیک بالکل وہ بیان بھی کرتے تھے. بالکل صحیح. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی کے بارے میں ایک خاص بات بھی سامنے آئی، لوگوں کے ہاں پیدا ہو گئی کہ شاید ان کے پاس کوئی خصوصی علم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خفیہ طور پہ دے گئے ہیں. تو یہ سوال بھی ان سے ہوا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا خاص علم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ جس نے جانداروں کو پیدا کیا ہے وہ کسی اپنے بندے کو اپنی کتاب کا فہم عطا کرے تو وہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. اور پھر یہ ایک صحیفہ ہے، وہی ورق جس کا آپ ابھی ذکر فرما رہے تھے، اس میں کچھ احکام ہم نے چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی خصوصی علم یا کوئی خاص بات نہیں ہے جو. تو یہ ایک تو یہ سوال کہ یہ لوگوں کے ذہن میں ویسے سیدنا علی کے بارے میں پیدا کیوں ہوا، یہ سوال نہیں. وہ پیدا ہونے کا وہ سارے اس موضوع سے متعلق آثار کو آپ سامنے رکھیں. پیدا ہونے کا ایک خاص پس منظر تھا، وہ یہ کہ جن حالات میں سیدنا علی نے یہ ذمہ داری سنبھالی، ظاہر ایک بہت ہی اضطراب کی کیفیت تھی. جی بالکل. اور سیدنا علی نے خود آگے بڑھ کر اس موقع پہ کلیم بھی نہیں کیا، لوگ اصرار لے کے گئے تھے. بالکل صحیح. شروع میں انہوں نے تھوڑا اوائڈ بھی کیا، لیکن پھر صورتحال دیکھی اور دیکھا اور کوئی آدمی نہیں ہے سنبھالنے والا، تو ذمہ داری انہوں نے اٹھا لے لی. اور اس پر بھی پھر اتفاق نہیں ہوا. بالکل صحیح. ایک جماعت الگ ہو گئی، ایک جماعت نے ویسے ہی بیعت نہیں کی. صحیح. تو اب جو ان کا حلقہ ہے فالوورز کا، اس کے ہاں یہ سوالات پیدا ہوئے کہ دیکھنے یعنی ظاہری منظر کے لحاظ سے تو سیدنا علی کی خلافت پر مسلمان متفق نہیں ہو رہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل پہلے تینوں خلفاء ان کا معاملہ مختلف ہے. بالکل. سیدنا علی کے اس پر اتفاق نہیں ہو پا رہا. تو فالوورز میں اس حلقے میں یہ سوال پیدا ہوا کہ پھر اس کی لیجٹمیسی پھر ایسے لگتا ہے کہ اچھا وہ نہیں ہے. ٹھیک. بالکل صحیح. تو ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوا، اور وہ یہ سوال لوگوں میں باتیں ہوئی، اور وہ سوال لے کے حضرت علی کے پاس پھر گئے. اچھا. اشتر جیسے لوگ گئے اور دوسرے لوگ، کہ لیجٹمیسی کے لیے مسلمانوں کا اتفاق نہیں بھی ہوا، لیکن اگر یہ بات معلوم ہو جائے، ثابت ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو کوئی اس ذمہ داری کے بارے میں کوئی بات فرمائی تھی یا کہی تھی، اور حضرت علی نے اس کے تحت ذمہ داری قبول کی، تو پھر ایک لیجٹمیسی ٹھیک کا جو بظاہر وہ مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ حل ہو جاتا. اچھا یہ بڑی وجہ بنی. تو وہ ان کے اپنے یعنی قریبی ساتھیوں میں اشتر کے بارے میں جی بڑے قریبی، کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی آپ کے ساتھ عہد کیا تھا، یعنی آپ کو کوئی تاکید کی تھی اس سچویشن میں تم ذمہ داری لے لینا؟ ٹھیک. اور ہمارے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس خاص معاملے میں کوئی ہدایت نہیں کی. یہ صورتحال تھی. حضرت عثمان کے بارے میں یہ معاملہ ہوا، کچھ ان سے خلاف مصلحت باتیں ہوئی، لوگوں نے، ہم بھی اس میں شامل تھے، ہم نے رد عمل بہت زیادہ سخت دے دیا، اور پھر یہ صورتحال پیدا ہوگی. اس میں مجھے ایسا لگا کہ میں اگر آگے بڑھ کر ذمہ داری سنبھال لوں تو میں سدھار لوں گا. بالکل اتنی بات ہے، حضور نے مجھے کوئی اس کی بالکل ٹھیک ہو اس تاثر کی اور ان خاص باتوں کی بھی وہ بار بار نفی کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں بھی، اس ذمہ داری کے معاملے میں بھی کوئی خاص ہدایت نہیں فرمائی، اور دین کے معاملے میں بھی کوئی ایسی بات جو سب کو نہ بتائی ہو. کتاب اللہ دی ہے، فہم جو اللہ نے دین عطا کرنا تھا وہ کیا ہے،
اور اس کے علاوہ وہ باتیں ہیں جو آپ نے سب کو بتائیں، ان میں سے کچھ میں نے اپنے صحیفے میں لکھی ہوئی، اس کے علاوہ کوئی اور بات آپ نے مجھے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بڑی اہم سچویشن تھی جس میں انہوں نے اس کو واضح کیا. جس طرح ہم نے دیکھا دیگر خلفاء کے ہاں حکمت کا پہلو ملحوظ رہتا ہے کہ روایت بیان کرتے ہوئے ان کا یہ رجحان بڑا مضبوط نظر آتا ہے کہ حکمت کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. سیدنا علی کے ہاں بھی وہ چیز پائی جاتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حدث الناس بما یعرفون اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ. جی یہ بات ان کے ہاں وہی بات ہے. صحیح. یعنی اب یہ بات کہ لوگوں کے سامنے وہی بات بیان کرو بما یعرفون. اب یعرفون دونوں معنوں میں ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ بالکل ہی کوئی اجنبی یا اوپری بات نہ ہو. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. بالکل ہی کوئی غریب اور نئی سی بات لے کے نہ ہو. جو کچھ لوگوں نے دین کا علم سیکھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے، اور صحابہ کے علم سے انہوں نے، تو اس کے ساتھ مناسبت رکھنے والی بالکل صحیح بات ہو. اور یہ بھی کہ حدیثیں جو آپ تم نے سنی ہوئی ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے یہ دیکھو کہ وہ اس کیا جتنی گہری بات یا جتنی لطیف بات وہ بیان کی ہے وہ اس کو صحیح معنی میں سمجھ سکیں گے. جی جی جی، بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو دونوں کا اگر ملحوظ نہیں رکھو گے تو یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ لوگ اس بات کو لے کر اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں تکذیب سے یا مراد ہے کہ کسی شک و شبہ میں مبتلا ہو، بالکل ان کے دل میں خلجان پیدا ہو. تو جو جانا بوجھا دین ہے جس کو سارے مسلمان جانتے ہیں، اسی کو موقت کرنے والا اور اسی کے اندر آنے والی جو باتیں ہیں وہی لوگوں کے سامنے بیان کرو تاکہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں یا تعلیم، اس کی دی ہوئی تعلیم کے بارے میں کسی خلجان میں مبتلا. بالکل صحیح. اور یہ اگر تو اپنے خلافت کے دور میں فرما رہے ہیں تو پھر تو کافی وقت گزر بھی چکا ہے دین پہ عمل کرتے ہوئے. کوئی 25-30 سال تو لوگوں کے ہاں گزر چکے ہیں. جی. تو وہ اس پوزیشن میں ہے یہ کہنے کی کہ دین پہ عمل ہو رہا ہے اور کتنے سال گزر چکے ہیں. تو اب ایک نئی بات، ایک نئی زیادہ تر حضرت علی کی جو احادیث ہیں، اب آپ دیکھ رہے ہیں عثمان کے بارے میں آپ فرما رہے تھے کہ روایتیں تو ان کے علم میں تھی، لیکن حضرت ابوبکر حضرت عمر کے دور میں وہ اس طرح مرجع نہیں ہے لوگوں. باقی صحابہ بھی ہیں، یہ حضرات بھی ہیں، اور عثمان کو حدیثیں بیان کرنے کا موقع زیادہ تر اپنے عہد خلافت میں ملا. جی جی، بالکل بالکل صحیح. سیدنا علی جو ہے وہ ان سارے حضرات کے ساتھ شریک بھی رہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ان کے دور میں بھی بیان کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے بعد جب ان کو ذمہ داری ملی ہے 6 سال کا عرصہ، تو اس میں پھر ان کو مدینے میں، کوفے میں شاگرد زیادہ ملے ہیں، پوچھنے والے بھی زیادہ ملے ہیں، بیان کرنے کا موقع بھی زیادہ ملا، تو ان کی بھی زیادہ تر حدیثیں ان کے عہد خلافت میں ہی ان سے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. ایک اور رجحان جو ہم نے پچھلے سارے خلفاء میں دیکھا، احادیث کی تحقیق توثیق کا، تو وہ بھی ہمیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ملتا ہے. سیدنا خود فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کسی سے روایت سنتا ہوں، کوئی بھی صحابی مجھے روایت بیان کرتا تو میں اس سے حلف لیتا ہوں، میں اسے قسم اٹھواتا ہوں، اور اگر وہ قسم اٹھا لے تو پھر میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اور ایک موقع پہ انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق کو استثناء بھی دیا کہ ان سے میں حلف نہیں لیتا، ان سے میں نے حلف نہیں لیا، لیکن عمومی میرا یہ طریقہ ہے کہ میں، حالانکہ وہ ان کے اپنے اصحاب ہیں، دوست ہیں ان کے دور کے، لیکن وہ ان سے بھی حلف اٹھوا رہے. تو یہ حدیث کی تحقیق کے توثیق کے آپ نے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، یہ ظاہر ہے اس کے ہر صحابی، ہر فقیہ وہ اپنے ذوق کے لحاظ سے اس کے کچھ سٹینڈرڈز. بالکل صحیح. یہ سارے اجتہادی ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. مقصد ان سب کا یہی ہے کہ حضور کی نسبت سے بات قبول کرتے ہوئے یا روایت کرتے ہوئے جو بھی اس کی ویریفیکیشن کے ممکنہ طریقے وہ ہم اختیار کریں. صحیح. تو کوئی گواہ طلب کر رہا ہے، کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ قرآن میں اس کی بنیاد مل جائے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. سیدنا علی نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ حلف لے لیتے کہ میں آپ نے بات بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک حلف بھی لیں کہ آپ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی ہے. بالکل صحیح. تو یہ طریقہ یہ بھی. اسی طرح وہ جب یمن سے سیدنا علی قربانی کے اونٹ لے کر پہنچے تھے، وہ غالباً خطبہ حجت الوداع کا موقع ہے. ہاں، وہ تو حضور کی زندگی کا واقعہ ہے.
اور اس میں آپ نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے لباس وہ احرام کے بغیر بیٹھی ہوئی ہیں اور عام کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سرما لگایا ہوا ہے. تو سیدنا علی کو یہ بڑا عجیب لگا، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد گرامی نے مجھے یہ حکم دیا. تو آپ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے سیدنا علی، تو حضرت علی کو ماننے میں تردد ہوا کہ یہ حضور کیسے یہ کہہ سکتے، کیونکہ جو اس وقت تک معلوم طریقہ یہ تھا کہ حج کے دنوں میں جو لوگ احرام باندھ کے آئے ہیں تو عمرہ تو کرتے نہیں تھے لوگ. صحیح. تو وہ احرام میں ہی ہوں گے جب تک کہ حج سے فارغ نہ ہو جائے. تو اس موقع پہ خاص جو واقعہ ہوا وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مصلحت سے لوگوں سے کہا کہ نہیں، یہ تصور میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ حج کے سفر میں یا حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں ہو سکتا. تو جو ہدی نہیں لے کے یعنی جانور نہیں لے کے آئے کیونکہ وہ حلال نہیں ہو سکتے ٹھیک 10 ذی الحجہ سے پہلے، باقی سارے لوگ عمرہ کر کے احرام کھول دیں. اچھا. تو سیدہ فاطمہ نے بھی کھول لیا. حضرت علی جب پہنچے تو دن حج کے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ احرام کھولا ہوا، تو وہ ناراض بھی ہوا، کہا کہ یہ تم نے کیا. تو پھر وہ توثیق کے لیے حضور کے پاس بھی گئے کہ آپ نے یہ حکم دیا، تو آپ نے فرمایا کہ بالکل فاطمہ صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح. اسی طرح آپ نے جو ہے وہ بعض موقع پہ یہ بھی فرمایا کہ اچھا آپ ایک موقع پہ غالباً جو ہے وہ غدیر خم کے حوالے سے روایت کی توثیق بھی لے رہے ہیں کسی موقع پہ، اور 12 بدری صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے وہ روایت بالکل سنی. تو یہ بھی کوئی موقع ہے جس میں وہ نہیں، وہ یہ تو بڑی اہم روایت ہے. یعنی حضرت علی نے جب ذمہ داری سنبھال لی تو مخالف جو گروہ تھا جس نے بیعت نہیں کی یا متردد تھا، تو جیسے انہوں نے کہا نا کہ 2 گروہوں میں بٹ گئے، تو اب وہ ان کی فضیلت یا اہمیت یا ان کا جو مناقب ہے اس کی نفی کر رہے ہیں. بالکل صحیح. تو اس کے جواب میں جیسے حضرت عثمان اپنے فضائل کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت علی کو بھی اس موقع پہ ضرورت محسوس ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق جو صحابہ کو اور امت کو تلقین کی تھی کہ میرے ساتھ کس نوعیت کا تعلق رکھنا ہے، اور ایک خاص موقع پہ آپ نے، کیونکہ حضرت علی کے بارے میں بہت سے لوگوں کی طرف سے ہم پہلے کسی جگہ بات بھی کر چکے ہیں، کچھ لوگوں کو، کچھ افراد کو حضرت علی کے ساتھ رویہ مناسب نہیں تھا، اس کی اطلاعات حضور تک بھی پہنچتی تھی. بالکل پہنچی. اس لیے آپ نے متنبع کیا کہ علی کے ساتھ اور میرے ساتھ ایک جیسا ہی تعلق ہو سکتا. بالکل. من کنت مولا فعلی فہذا علی مولا. تو غدیر خم کے موقع پہ آپ نے باقاعدہ سارے صحابہ کے، بڑے صحابہ کے اجتماع میں یہ بات. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. تو اب ظاہر ہے کہ اپنی شان یا اپنی فضیلت خود بیان کرنا یہ تو حضرت علی کا مزاج نہیں تھا، لیکن یہ موقع ایسا آ گیا تھا کہ اس کا حوالہ دینا، جیسے سیدنا عثمان معصور ہوتے ہوئے سیدنا علی پھر وہ اس روایت کا حوالہ بھی دیتے تھے، صحابہ سے بھی توثیق چاہتے تھے. بالکل صحیح. تاکہ لوگوں کے جو اختلاف اصل میں پیدا ہو گیا ہے صحیح سے، اور جو تفریق ہے، اس میں سیدنا علی کی حیثیت اور ان کی ذمہ داری کی لیجٹمیسی کے پر لوگوں کا اعتماد قائم ہو. بالکل. اس کا حوالہ پھر ان کو دینا پڑتا ہے. بالکل صحیح. اسی طرح سیدنا علی جو ہیں وہ صفین کے حوالے سے اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک بھی کرے، اور وہاں آپ نے فرمایا کہ انہوں نے حدیث رسول میں فساد، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افسدو. یہ فساد سے کیا مراد؟ یہی کہ اصل میں اب جو فالوورز کا گروہ ہوتا ہے اس میں ہر طرح کے لوگ تھے نا، یہ سارے صحابہ نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ذمہ دار صحابہ بھی ہیں، آراب بھی ہیں، کوفے کے لوگ ہیں، لشکر ہے پورا، تو ان میں غیر ذمہ دار لوگ بھی ہیں. بالکل صحیح. ان میں غلط باتیں علی کی طرف منسوب کرنے والے بھی ہیں. بالکل ٹھیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے والے بھی ہیں. صحیح. بات کو جتنی ہے اس سے بگاڑ کر پیش کرنے والے بھی ہیں. اس پر وہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے غلوف کی وجہ سے یا نادانی کی وجہ سے ایسی باتیں منسوب کر کے پھیلانا شروع کر دی ہیں کہ اس کے بعد پھر پہلے تو اعتماد کا ایک ماحول تھا نا کہ حضور کی نسبت سے کوئی بیان ہو رہی ہے ہوگی تو اس پر ایک
اعتماد کا ماحول تھا. بالکل ٹھیک. اب جب انہوں نے اس طرح کی چیزیں پھیلانا شروع کر دی ہیں تو اس کے بعد تو گویا انہوں نے جو صحیح ذخیرہ ہے اس کو بھی مشکوک کر دیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس طرف وہ اشارہ. یہ افسدو سے مراد وہ یہ. اسی طرح متنی تنقید جسے آپ کہتے ہیں درایتی تنقید کا رجحان بھی سیدنا علی کے ہاں نظر آتا ہے. ایک مشہور روایت اس کی بعد مثالیں ہیں. جی ایک روایت ہے جس میں چاہوں گا آپ روشنی ڈالیں. بروا بنت واشق. جی بروا بنت واشق یہ بنو اشجع کی ایک خاتون تھی. ٹھیک ہے. اور ان کے بارے میں آپ نے ایک فیصلہ فرمایا تھا. انہوں نے اصل میں نکاح جب ہوا تو مہر مقرر نہیں ہوا تھا. اچھا مہر مثل والا واقعہ یہ. مہر مثل والا. تو وہ طلاق ہو گئی. طلاق کے بعد پھر یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ اچھا مہر تو طے نہیں ہوا. اچھا ٹھیک ہے. تو اب کیا کیا جائے. اگر مہر طے ہوا ہو تو قرآن کہتا ہے کہ رخصتی سے پہلے طلاق رخصتی سے پہلے ہو گئی تھی. اچھا تو پھر رخصتی سے پہلے طلاق تو پھر آدھا دو. یہاں تو طے ہی نہیں ہوا. یہاں تو طے نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا روایت کے مطابق کہ ان کو مہر مثل دیا جائے. ٹھیک ہے. یعنی ان کے خاندان میں یا ان کے قبیلے میں عام طور پر جتنا مہر عورتوں کا رکھا جاتا ہے وہ ان کو دے دیا. ٹھیک ہے. اچھا لیکن یہ روایت جو ہے نا یہ سامنے آئی بعد میں کافی بعد میں. اچھا غالباً حضرت علی کے دور میں ہی. ٹھیک ہے. سوال آیا حضرت عبداللہ بن مسعود کے سامنے اس طرح کا ایک معاملہ ہے. اچھا تو انہوں نے اجتہاد سے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اتنا مہر مثل میں. اچھا ٹھیک ہے. جب یہ بات قضیہ ظاہر سرکولیٹ ہوا ذکر ہوا تو ان کے قبیلے کے لوگ تھے صحابی تھے ماقل بن سنان. اچھا ٹھیک ہے. ان تک بات پہنچی تو وہ آگے کہ یعنی یہ تو ہمارے قبیلے کی خاتون کے بارے میں حضور نے یہ فیصلہ کیا تھا. اچھا بالکل ٹھیک ہے. تو عبداللہ بن مسعود تو بہت ہی خوش ہوئے. کہتے اتنا خوش ہم نے ان کو نہیں دیکھا کہ ان کی میں نے اجتہاد کیا تھا اور حضور نے. لیکن حضرت علی اس روایت پہ مطمئن نہیں ہوئے. اچھا انہوں نے ماقل بن سنان کی روایت کو قبول. اچھا درایتاً انہوں نے اس کو کتاب اللہ کے خلاف. اچھا بالکل ٹھیک. اور ماقل بن سنان جو ہے وہ بھی ایک یعنی حضور کے حاضر بائی صحابی نہیں تھے. وہ صحابہ کے لحاظ سے وہ اعراب میں سے تھے. ٹھیک. انہوں نے کہا کہ ہم ایک اعرابی کی بات پہ جن کی کبھی کبھار نبی سے ملاقات کبھی ہوئی ہوگی تو اس کی بات پہ ہم کتاب اللہ اور سنت. تو سیدنا علی کے بقول اسے ملنا نہیں چاہیے. ان کا موقف یہ نہیں. اب ان کا موقف کہ وہ کیا ہونا چاہیے بیان نہیں ہوا. ٹھیک ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کا قرآن مجید پہ ان آیتوں کو اگر دیکھیں تو شاید ان کا خیال یہ ہے کہ اس کا تو مہر بنتا ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر مہر مقرر ہوا ہو تو نصف ہے اور اگر نام مقرر ہو تو نہیں مقرر ہو تو پھر قرآن کے اصول یا بیان کے مطابق اس کو متا جس کو کہتے ہیں کچھ تحفہ ہدیہ وغیرہ مناسب. مہر نہیں باقاعدہ اس کا. مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کا یہ سیم کیس ہے جو فاطمہ بنت قیس والا سیدنا عمر کے سامنے آیا تو انہوں نے بھی کہا انہوں نے بھی کتاب اللہ کے ظاہر سے اور اس سے اخذ کر کے کہا کہ ہم اس کی روایت قبول نہیں کرتے. بالکل تو یہ بھی ایک مثال ان کے ہاں ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ جی. آپ کی آمد کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث کے رجحان کو آپ نے مختلف ڈائمینشن سے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا. آئندہ نشستوں میں ہم انشاءاللہ کبار صحابہ کے ہاں ان رجحانات کو زیر بحث لائیں گے اور دیکھیں گے ان کے ہاں رجحانات کیا تھے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.